السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن۔ اسی سے سوال کرتا ہے جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ کسی نئے معاملے میں، نئی شان میں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 29 سورہ الرحمن، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور سورہ الرحمن کے بارے میں پہلی بات عرض کی جا چکی کہ اس کو مضامین کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں وہ ساری نعمتیں جو دنیا میں رحمانیت کے دلائل ہیں وہ سارے اللہ کریم نے الرحمن سے لے کر، اور یہاں جب فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہیں تو ساری اللہ رحمان کی نعمتیں، لیکن یہ ساری کی ساری فنا ہو جانے والی ہیں، اور ایک رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی جو صاحب جلال ہے اور صاحب اکرام ہے۔ اب فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں جو کوئی بھی زمین و آسمان کے سارے لوگ ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب جو کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ کسی نئے معاملے میں ہوتا ہے، تو اللہ سے زمین والے تو مانگتے ہیں، مغفرت بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے ہیں، تو آسمان والے کیا مانگتے ہیں؟ تو آسمان والے جو ہیں وہ یعنی ظاہر ہے وہاں فرشتے ہیں اور وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہیں، وہ کتنے زیادہ ہیں، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت بیت المعمور میں، جو کعبۃ اللہ کے اوپر ایک کعبہ ہے 7ویں آسمان پر، اس کی وہ اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح دنیا میں کعبے کا طواف ہے، اسی طرح آسمان میں زمین والا طواف اور آسمان والا طواف۔ تو آسمان میں 70,000 فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، اور جب وہ ایک فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ تو کتنی مخلوق ہے اللہ کی آسمان میں، اور وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ دنیا والوں کو تو رزق کا معاملہ ہے، ان کا رزق تو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہی ان کا رزق ہے، لہٰذا وہ صرف اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بھی مغفرت مانگتے ہیں، لہٰذا اللہ سے یسألہ، اسی سے مانگتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے منگتے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ سے اپنے لیے تو مغفرت مانگتے ہیں، اور دنیا والے جو ہیں وہ اپنے لیے مغفرت بھی مانگتے ہیں، اللہ سے رزق بھی مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بلکہ ہر چیز ہی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ البتہ جو آسمان والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ جو ملائے اعلیٰ ہیں، جو فرشتے عرش کے گرد فرشتے ہیں، وہ زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ گویا وہ اپنے لیے مغفرت بھی مانگتے ہیں اور زمین والوں کے بھی لیے مغفرت مانگتے ہیں، اور زمین والے جو ہیں وہ اللہ سے مغفرت کے علاوہ رزق بھی مانگتے ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں۔ تو حقیقت میں سارے کے سارے اللہ کے منگتے ہیں، اور سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر۔ اللہ اکبر، انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ سے مانگنے والے ہو سارے کے سارے۔ لہٰذا جب سب مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ اکبر،
ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کوئی شخص قید میں ہے وہ رہائی مانگ رہا ہے، جو تنگ دستی میں ہے وہ خوشحالی مانگ رہا ہے، اور جس کو جو مسئلہ ہے وہ اللہ سے مسئلہ اپنا شیئر کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اور جب وہ مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی کر رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، اور عطا کرنے کا اس کا ایک اپنا انداز ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا کی جاتی ہے تو وہ لازماً قبول ہوتی ہے اگر اس کی بنیادی شرائط پوری ہوں، انسان حرام کے مال میں نہ پلا بڑا ہو اور حرام نہ کھاتا ہو، پاکیزہ ہو، اور اللہ سے مانگے اس میں شرک کوئی نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ لازماً دعا قبول فرماتا ہے۔ اور جب اللہ لازماً دعا قبول فرماتا ہے تو اس کی صورتیں تین ہو سکتی ہیں، یا تو جو چیز مانگی ہے اللہ تعالیٰ ویسے کہ ویسے عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے جمع کر رکھتا ہے۔ اور جب آخرت میں انسان اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو انسان خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج مجھے آخرت کا اجر مل جاتا۔ لہذا مانگنے والے سارے ہیں، مانگتے ہیں سارے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور مانگنے کو وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے۔ لہذا کل یوم، ہر دن، ہوا فی شان، وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ شان کا مطلب ہوتا ہے حالت، معاملہ یا امر۔ اللہ تعالیٰ کسی حکم میں ہوتا ہے، کسی معاملے میں ہوتا ہے، یا کسی نئی حالت میں ہوتا ہے۔ شان کی جمع شؤون ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ شؤون کا مطلب بھی حالتیں یا معاملات یا امور۔ تو اللہ جو ہے وہ ہر روز کسی نئی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی کی جو تشریح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر روز جو نئی شان ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شأنہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں سے، اللہ کے امور میں سے، اللہ کے معاملات میں سے یہ ہے کہ ان یغفر ذنبا، کہ اللہ کسی نہ کسی کا گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ویفرج کربا، یا پھر کسی کی مصیبت دور کر رہا ہوتا ہے، ویرفع قوما، کسی قوم کو اللہ عروج نصیب کر رہا ہوتا ہے، اس کو فتح دے رہا ہوتا ہے، ویضع آخرین، اور کسی کو اللہ تعالیٰ شکست دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہر روز عطا کرنا، کسی سے وہ عزت کسی کو دے رہا ہے، کسی سے وہ چھین رہا ہے، ہر روز اللہ کے فیصلے چل رہے ہوتے ہیں، اور لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ گویا اللہ کی ذات جو ہے وہ صرف خالق کائنات نہیں ہے، اللہ کی ذات مدبر کائنات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، ہر وقت وہ کسی نہ کسی کے معاملے کی تدبیر۔ اور تدبیر کیسے کرنی ہوتی ہے؟ ایک ادنا سے ادنا چیز سے لے کر بڑے بڑے معاملات کے فیصلے تک سارے اللہ تعالیٰ ہر روز کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی وقت بھی ہندوؤں کے برہما کی طرح، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ان کا برہما ہے وہ خالق کائنات ہے، اور وہ کائنات کو تخلیق کر کے وہ سو گیا ہے، کہتے اب اس کا دنیا کے ساتھ، دنیا کے معاملات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا پھر یہودیوں نے بھی ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور قائم کیا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی دنوں میں تو کام کرتی ہے، ہفتے کے دن اللہ آرام کرتا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ آرام کرتا ہے ہفتے کے دن۔ اس پر جو ہے دیکھیں قرآن تو کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ تو حی القیوم ہے، یعنی وہ زندہ بھی ہے، زندہ رکھنے والا بھی ہے، وہ قائم بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے، اور پھر اس کو کوئی نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ کسی وقت بھی وہ دنیا والوں سے غافل نہیں ہوتا، ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ ساری دنیا کے معاملہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے پکارنے والا رات کو 2 بجے پکارے، دن کو 2 بجے پکارے، وہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب اللہ کی ذات اس کو رسپونڈ نہ کرے۔ لہٰذا سارے ہی اس سے مانگنے والے ہیں، وہ اکیلا عطا فرمانے والا ہے، اور وہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کسی کو بادشاہت دے رہا ہوتا ہے، کسی سے بادشاہت چھین رہا ہوتا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہوتا ہے، کسی سے عزت جو ہے چھین رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی معاملے، تو انڈیویجولی ہر انسان سے لے کر، یہی اس کی شان ہے، ہم انسان
کوئی اگر انسان کتنا بڑے سے بڑی طاقت رکھنے والا ہو، جب وہ کسی ایک شخص کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی توجہ باقی سب سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی توجہ کائنات کی ہر چیز پر ہے، اور ہر چیز پر توجہ ہونے کے باوجود وہ کسی سے بھی غافل نہیں ہے۔ سب ایک ایک چیز جو ہے اس کے اوپر اس کی پوری توجہ ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ہر ایک کو دینا، عطا کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تو نے ہمیں موت دی تھی، تو نے ہمیں زندگی دی، تیرا بہت شکر ہے۔ گویا جب نیند آتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، جب انسان اٹھ بیٹھتا ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھتا ہے۔ اللہ حاذ القیاس، ساری کی ساری جو زندگی چل رہی ہے، زندگی کا نظام چل رہا ہے، وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ لہٰذا کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ کسی نہ کسی نئے معاملے میں، نئی شان میں ہوتا ہے، اور گویا کوئی وقت اس کو آرام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آرام کی ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہر روز عطا کر رہا ہے، ہر روز لوگوں کی، عوام کی، انسانوں کی، اور نہ صرف انسانوں کی بلکہ دنیا میں جتنی بھی حیات ہیں، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، وہ جاندار ہو سکتے ہیں، وہ نباتات ہو سکتے ہیں، وہ مچھلی یعنی سمندروں کی مخلوق ہو سکتی ہے، تو وہ پتھروں کے اندر جو پیدا ہونے والی مخلوق، کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں۔ پتھروں کے اندر سے آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ پودا جو ہے وہ نکلا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، اس کو کہیں سے کوئی پانی خوراک مل رہا ہے نا، تو کہیں سے اس کو مل رہا ہے۔ اسی طرح پتھر آپ کوئی توڑتے ہیں، اس کے اندر سے کیڑا نکل آتا ہے، اس کو کون خوراک دے رہا ہے۔ اسی طرح جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ویل مچھلی ہے، اس کو اگر پالنا پڑ جائے نا، ہم پالنا شروع کر دیں، تو وہ ایک ویل مچھلی کی خوراک جو ہے بڑی بڑی حکومتیں پوری نہ کر سکیں، اس کو جتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹنوں کے حساب سے اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، ہر ایک کو، کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی سے لے رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے۔ یہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی تدبیر کر رہا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی تدبیر کر رہی ہے ہر وقت، ہر لمحہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ ہر لمحے مختلف جو شؤون و امور ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی تدبیر کے لیے فرما رہا ہے، اس میں ہوتا ہے۔ یہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اللہ اکبر۔ ثقلان، ثقل کا مطلب ہوتا ہے بھاری چیز، ثقلان کا مطلب دو بھاری چیزیں۔ ایھا الثقلان، اے دو بھاری چیزوں، ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں۔ سنفرغ لکم، ان قریب ہم فارغ ہو رہے ہیں، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بھاری چیزوں۔ یہ دو بھاری چیزیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے مراد جن اور انسان ہے، ثقلان۔ اسی سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو لفظی معنی تو یہ ہے ثقلان کہ دو بھاری چیزیں، اور دو بھاری چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، انسان خود ہو سکتا ہے، زندہ بھی بھاری ہے، مر کے اور زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، تو انسان کی دو حالتیں جو ہیں وہ ثقلان ہو سکتی ہیں، اور مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پہلے یہ بحث کی، جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہلی دفعہ آئی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں جنوں اور انسانوں کو تکذبان، دو جب کہا گیا کہ تم دو کس کس اللہ کی نعمتوں کو، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تکذبان، تم دونوں جھٹلانے والے ہو، تو یہ جو دونوں جو ہیں، دونوں سے مراد کیا ہے؟ اس پہ بات ہوئی تھی۔ اس میں انسانوں کی دو حالتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور تثنیہ کثرت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور مختلف جو اس کے، اور یعنی سٹریس دینے کے لیے، دباؤ دینے کے لیے، کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو اس کا عمومی معنی وہ یہی کہ ان دونوں سے مراد جن اور انسان ہیں۔ اور پھر یہاں خاص طور پر جب ثقلان کی بات آئی تو اس کی تشریح حدیث کے اندر آتی ہے، جہاں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف باتوں کے بارے میں فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ قبر میں جب عذاب ہوتا ہے تو اس کو سنتے ہیں، یسمعھا، اس کو سنتے ہیں، ہر چیز سنتی ہے، الا الثقلین، سوائے دو چیزوں کے، دو سے مراد جن اور انسانوں کے، اور یہ جن اور انسان پھر ایک اور حدیث میں الثقلان الجن والانس، جو ثقلان ہیں اس سے مراد جن اور انسان۔ پھر اس کے بعد آنے والی جو آیت ہے یا معشر الجن والانس، وہ بھی اس کو واضح کر دیتی ہے کہ ایھا الثقلان سے مراد جن و انس ہیں، جو اس کے بعد آنے والی آیت کے اندر بھی موجود ہیں۔ لہٰذا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اس سے مراد جن اور انسان ہیں، اور جنوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے ایھا الثقلان، اے جنوں اور انسانوں۔ اب مخاطب کر کے فرمایا کیا ہے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنوں اور انسانوں ہم تمہارے لیے عنقریب فارغ ہو رہے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مصروفیت ہے کہ اللہ نے فارغ ہونا ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں، اللہ تو فارغ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کون کہنا ہے ہر چیز ہوتی جانی ہے، اللہ کے ارادے سے ہی ہر چیز ہوتی جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہماری طرح، انسانوں کی طرح، اگر اس کو سنفرغ لکم کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نعوذ باللہ مصروف ہے، ابھی اس نے فارغ ہونا ہے، پھر انسانوں اور جنوں کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ میں ابھی فارغ ہو کے پھر تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات فارغ ہے۔ سنفرغ لکم، یہ وعید ہے اصل میں انسانوں اور جنوں کے لیے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا وعید من اللہ لعبادہ، یا وعید من اللہ للعباد، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو وعید ہے اصل میں، کہ ویسے تو ولیس باللہ شغل، اللہ تعالیٰ کو کوئی مصروفیت نہیں ہے، اللہ تو فارغ ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کو کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی معاملے میں الجھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی تدبیر کرتے ہوئے بھی فارغ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ، ہر چیز جو ہے کل یوم ھو فی شان، اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو باریک بینی کے ساتھ دیکھتے ہوئے، ہر چیز کو جانتے ہوئے اور ہر چیز کی تدبیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کوئی مصروفیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فارغ ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ گویا اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے جنوں اور انسانوں کو کہ عنقریب قیامت آنے والی ہے اور اس دن حساب ہوگا۔ اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے سنفرغ کا ترجمہ کیا ہے سنحاسبکم، سنفرغ لکم ای سنحاسبکم، عنقریب ہم تمہارا حساب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابن جریج کا ایک قول امام طبری وغیرہ نے اور امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے سنقضی لکم، ہم عنقریب تمہارا فیصلہ کریں گے۔ گویا قیامت کے دن جو فیصلے ہونے ہیں، یہ وعید سنائی جا رہی ہے قیامت کی کہ تم جو معاملات کر رہے ہو، ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر معاملے کو، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس کے فیصلے کرے گا قیامت والے دن۔ یعنی یہاں فیصلے نہیں ہیں، فیصلے وہاں ہوں گے۔ لہٰذا یہ گویا قیامت والے دن کے جو حساب کتاب ہیں، جو فیصلے ہیں، اس کی وعید سنائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو سنقضی لکم اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، سنحاسبکم اس کا معنی ہو سکتا ہے یہ وعید ہے، اور بعض نے کہا ہے سنقصد لکم کہ عنقریب ہم تمہارے بارے میں ارادہ کریں گے، یعنی فیصلے کا ارادہ کریں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دھمکی ہے جو سارے لوگوں کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، یہ جو جیسے یہود نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ہفتے والے دن فارغ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایک عقیدہ ہے یونانیوں کا، یونانی فلسفہ چونکہ اس کا اوریجن یونان ہے زیادہ تر، تو یونانیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو محل حوادث ہوتا ہے نا وہ حادث ہوتا ہے۔ محل حوادث حادث ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نئی نئی باتیں ظہور پذیر ہو رہی ہوں نا، جس سے نئی نئی باتیں ظہور پذیر ہو رہی ہوں، وہ خود بھی حادث ہوتا ہے کہ اس خاص وقت میں پیدا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات کو قدیم کہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات جو ہے ہر وقت ہر ارادہ نہیں کر رہی،
اسی سے بہت سارے مسلمان بھی متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے پھر اللہ کی ذات کی قدامت کو بچانے کے لیے کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، کائنات حادث ہے، لہٰذا انہوں نے طرح طرح کے جو ہیں اس میں مختلف جو خلط مباحث ہیں اس میں پیدا ہوئے، خلط مباحث میں مبتلا ہوئے ہیں، اور بالآخر انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، درمیان میں اس میں کچھ لے آئیں کہ جناب اصل میں اس سے یہ ظہور پذیر ہوا، اس سے یہ ظہور پذیر ہوا، اس سے یہ ظہور پذیر ہوا، تو 10 درمیان میں مراحل پیدا کر دیے. مسلمانوں نے بھی 10 مراحل پیدا کر دیے جو اس کے بعد جا کے کوئی امر جو ہے اللہ کا وہ زمین پہ آتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اور قدیم جو ہے وہ حادث کو پیدا کر دے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ کوئی نیا کام کر رہا ہوتا ہے، تو ہے ذات قدیم لیکن ہر روز نیا کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہو اور نیا ارادہ فرمائے، نئی بات کہے. انہوں نے تو ان کا تو خیال ہے کہ اللہ کی ذات میں، یا وہ جو یونانیوں کا خیال تھا وہ تو خدا کہتے تھے، تو خدا کی ذات میں تغیر واقع نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو یہ کہا خدا کی ذات میں تغیر واقع نہیں ہو سکتا. لہذا مسلمانوں نے اسی سے جناب جب اللہ کن کہتا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو کن کہہ کے پیدا کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مارتا ہے تو کن کہہ کے مارتا ہے. اللہ کسی کو رزق دیتا ہے تو کن کہہ کے رزق دیتا ہے. اللہ کن کہتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی ذات کے ہونٹ ہلے ہوں گے، اللہ کی ذات میں تغیر پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے کن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ اس کا مطلب ہے پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا، کسی خاص وقت میں ہوا. کسی خاص وقت میں کیوں کہا؟ تو خاص وقت میں اللہ کا ارادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کا ارادہ نہیں تھا، اب اللہ کا ارادہ بنا. پہلے اللہ نہیں بول رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ بولا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر پیدا ہوا. لہٰذا وہ اس بات سے انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ کائنات ہی قدیم ہے، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے کائنات قدیم ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس میں جو تغیر کی بات ہے، جو یونانیوں نے کہا تو اس کے اندر تغیر ہے. تو یہ عجیب و غریب جو فلسفے ہیں اور جو خلط مباحث ہیں یا خلط مبحث ہیں، یہ اس لیے پیدا ہوئے کہ لوگوں نے یونانیوں کی اس بات کو درست سمجھ لیا. حالانکہ اللہ کی ذات سے کوئی بھی چیز کسی وقت اللہ کی ذات سے صادر ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے، اسی وجہ سے امام غزالی نے جب جواب دیا، یہ شروع والے جو فلسفی تھے جنہوں نے جو اس طرح کے مغالطوں کا شکار ہوئے، الکندی، الفارابی، ابن سینا وغیرہ، ان کا جب امام غزالی علیہ الرحمہ نے جواب دیا تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے خاص وقت میں ارادہ کیوں ہوا، اس سے پہلے کیوں نہیں تھا؟ تو امام غزالی نے کہا کہ وقت تو پیدا ہی اس وقت ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے، اس سے پہلے تو وقت ہی نہیں تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو وقت کی قید میں مقید کیا ہی نہیں جا سکتا، اللہ کے ارادے کو وقت کی قید میں مقید کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ کی ذات نے کائنات پیدا کی، اللہ نے جب چاہا، اللہ نے اپنے ازلی ارادے سے کسی خاص وقت میں کائنات پیدا کر لی. تو وقت تو شروع اس وقت ہوا ہے جب کائنات پیدا ہوئی. یہ زمان اور مکان پیدا اس وقت ہوئے ہیں جب کائنات پیدا ہوئی، اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ازلی و ابدی ہے اس کو کسی وقت کے اندر یا اللہ کے ارادے کو کسی وقت کی قید میں مقید نہیں کیا جا سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں ہوتا ہے. گویا قدیم ذات ہر وقت تدبیر کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا کوئی مغالطہ نہیں، یا نہ یہودیوں والا مغالطہ کہ ہفتے کے دن آرام کرتا ہے، نہ ہندوؤں والا مغالطہ کہ برہمہ پیدا کر کے سو گیا ہے، اور نہ ہی یونانیوں والا مغالطہ جو بعض مسلمانوں کو ہوا ہے کہ محل حادث ہوتا ہے. ایسا بھی کوئی مغالطہ نہیں. سیدھی بات ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، اور اللہ کی ذات قدیم ذات اپنے ازلی ارادے سے کسی چیز کو پیدا کرے، کسی کو مارے، کسی کو جلائے، کسی کو رزق دے، کسی لے لے، یہ بالکل عین قرین قیاس ہے. اس میں کوئی دوسری بات نہیں، کوئی مغالطہ نہیں، کوئی خلط مبحث نہیں. لوگوں نے خواہ مخواہ اس کے اندر جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر جب ہر روز اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کا جو نظام ہے اس کا ایک فیصلے کا دن ہے، اور وہ جو فیصلے کا دن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان. سب جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں اور ڈر جائیں اس بات سے. اور اللہ نے وعید سنائی ہے کہ ایک دن فیصلے کا دن آنے والا ہے. اللہ اکبر، اس دن وہ فیصلے کرے گا.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو تہدید ہے، یہ جو ڈرانا ہے، یہ جو وعید ہے، یہ اگر ہمیں دنیا میں خوشحال زندگی گزارتے ہوئے یا بدحال زندگی گزارتے ہوئے یا جس طرح کی بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایک دن یہ کائنات کا اینڈ ہو جانا ہے، کائنات ختم ہو جانی ہے، اور ایک دن اللہ نے فیصلے کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کرنا ہے، یہ جو وعید ہے اور یہ جو ڈرانا ہے، یہ اگر دنیا میں پتہ چل جائے اور پہلے ہی پتہ چل جائے، تیاری کرنے کا موقع موجود ہے، اور تیاری کے موقع کے سے پہلے یہ پتہ چل جائے تو یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی آپ کی گنجائش ختم ہو جائے اور پیپر بالکل آخر پہ پہنچا ہوا ہو، اور آخر پہ پیپر کا وقت ختم ہو رہا ہو، اور آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا تو امتحان لیا جا رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے پھر تو مہلت ہی ختم ہو گئی۔ تو مہلت ختم ہونے کے بعد اگر آپ کو یہی تہدید، یہی انذار، یہی وعید سنائی جاتی تو گویا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا۔ ابھی موقع ہاتھ میں ہے، اور ہاتھ میں موقع ہونے سے پہلے ہاتھ میں موقع موجود ہے، اور پہلے یہ ڈرا دیا گیا کہ تمہارا حساب ہونے والا ہے۔ تو یہ پہلے جو تہدید کی گئی ہے، یہ وعید سنائی گئی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کردار درست کر لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کس چیز کی، کس نعمت کا تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم؟ ربکما، تم دونوں کا جو رب ہے، تکذبان، تم دونوں جھٹلانے والے ہو۔ اچھا، یہ آلاء کے بارے میں نے پہلے بھی بتا دیا، آلاء کا معنی نعمت بھی ہوتا ہے، آلاء کا معنی قدرت بھی ہوتا ہے۔ جمع ہے الیون کی یا ایلیون کی یا ایلن کی یا الون کی، یہ سارے اس کے مفرد آ سکتے ہیں، اور اس کی جمع ہے آلاء۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔